بسم اللہ سے وضو کو بھی شروع کرنا چاہیے. اللہ کا نام لے کر کے وضو کو شروع کرے تو اس کی کیا فضیلت ہے. صحابہ کرام میں سے 3 صحابی سے روایت مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ وذکر اسم اللہ علیہ، کہ جو وضو کرے اور وضو کے شروع میں اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے. وضو کی جو دعا ہے وہ پڑھ لے، بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام، عامتاً یہ بتائی جاتی ہے. تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی برکت سے اس کا پورا جسم پاک ہو جائے گا. ایک ایک عضو، ایک ایک روا جسم کا، بال کا، سارے اعضاء پاک ہو جائیں گے. لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا، من توضأ ولم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ وضو کرتے وقت اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، غفلت میں ہوتے ہیں، جلدی ہوتی ہے، دیر سے آئے ہیں، جماعت کی رکعت چھوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا جماعت چھوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، استنجے کا تقاضا ہوتا ہے، اب جلدی جلدی استنجا، وہاں بھی دعا نہیں، نکلتے وقت بھی دعا نہیں، وضو نل کھولا اور فٹافٹ وضو کر کے. تو ٹھیک ہے، اگر اس نے فرائض کو انجام دے دیا ہے وضو میں، وضو ہو جائے گی، سنتیں بھی انجام دی ہے تو ثواب مل جائے گا. لیکن اگر اس نے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یطہر الا موضع الاعضاء، موضع الوضو، او کما قال علیہ السلام، کہ صرف اعضائے وضو پاک ہوں گے، باقی بدن پاک نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ بسم اللہ کی برکت سے پورا بدن پاک ہو جاتا ہو، آدمی یہی چاہے گا. اور مزید آگے، اور یہ روایت جو آگے بیان کرنے جا رہا ہوں، وہاں منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفیت الحدیث میں معجم طبرانی کے حوالے سے نقل کی، اور سند بالکل صحیح ہے کہ جو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لے. ہر ایک کو یاد ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اب دھیان رکھ کر کے اس کو پڑھنا ہے. تو وضو کے شروع میں جو بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لے تو جب تک باوضو رہے گا، فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا. کتنا سستا اور کتنا قیمتی عمل ہے، مختصر عمل ہے. گزشتہ بات آئی تھی نا اس سے پہلے والی، کہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اعمال مختصر اور ثواب زیادہ. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے. اب مثال کے طور پر بعضے لوگوں کی وضو ہوتی ہے 5-5 6-6 گھنٹے چلتی ہے. بعض لوگوں کی وضو ظہر کی وضو کرتے ہیں، عشاء کے وضو نماز اس سے پڑھتے ہیں، بعض ہوتے ہیں. اور مان لو مثال کے طور پر 3 گھنٹے رہی، تو 3 گھنٹے تک فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. 1 گھنٹہ رہی وضو، 1 گھنٹے تک وہ فرشتے وضو لکھتے رہے، فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے نامہ اعمال میں. پھر وضو ٹوٹی، پھر وضو کر لی، پھر فرشتوں کو کام پر لگا دیا. اگر اسی طرح دن بھر جب بھی اس کی وضو ٹوٹے اور وضو ختم ہو اور وہ بسم اللہ والحمد للہ پڑھ کر کے وضو کر لے، تو ہمیشہ باوضو رہنے کی جو فضیلت ہے وہ تو آگے ابھی آ رہی ہے، لیکن یہ اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرتا ہوا چلا جائے گا. اور رات کو سونے کے وقت بھی کر لے. اب پتہ نہیں کب وضو ٹوٹتی ہے، نیند آنے سے وضو ٹوٹ جائے گی،
لیکن اس وقت بھی تو فرشتے وہاں تک تو نیکیاں لکھتے رہیں گے. تو اگر آدمی صبح کو اٹھے وہاں سے لے کر رات سونے تک اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کروانا چاہتا ہے تو ہمیشہ باوضو رہے اور اس وضو کے شروع کرنے کے وقت بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لے. اور ہمیشہ باوضو رہنے کا فائدہ مشکوٰۃ شریف میں باب الوضو میں روایت ہے کہ کمال ایمان کی نشانی ہے کہ باوضو وہی رہتا ہے کہ جس کا ایمان مضبوط ہو. تو گویا کہ باوضو رہنے کا بنیادی فائدہ کہ ایمان میں بڑھوتری ہوگی. دوسرا فائدہ وضو نور ہے. وضو کیا ہے؟ نور ہے. تو آدمی جب تک باوضو رہے گا اس کے جسم کے ساتھ نورانی کیفیت رہے گی. اس کا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ نورانی کیفیت رہنے کی وجہ سے وہ گناہوں سے، گناہوں کے وساوس سے محفوظ رہے گا. اور آپ دیکھ لو کر کے، آپ باوضو رہو ایک دن اور ایک دن بے وضو رہو، بین آپ کی زندگی میں فرق آپ خود محسوس کریں گے کہ بے وضو رہنے کی وجہ سے گناہ کی طرف میلان، گناہوں کے وساوس اور گناہوں کا وقوع ہوگا. اور باوضو رہیں گے تو گناہوں کے وساوس نہیں آئیں گے، وساوس نہیں آئیں گے تو میلان نہیں ہوگا، میلان نہیں ہوگا تو انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا. تو یہ باوضو رہنے کا بہت بڑا یعنی قیمتی فائدہ ہے کہ انسان گناہوں سے، گناہوں کے وسوسے سے اور گناہوں کی طرف میلان سے محفوظ رہے. گویا کہ نیکیوں کے محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے. کیونکہ پہلے بات آئی تھی نا کہ گناہوں کی وجہ سے نیکیاں ختم نہیں ہوگی، نیکیوں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. پھر وہ نیکیاں اپنے فائدہ، اپنے جو ثمرات ہوتے ہیں، نتائج ہوتے ہیں، وہ پورے ہونے نہیں دیتے ہیں. اور اس کو میں نے مثال سے سمجھایا تھا کہ اچھی خوراک کھائے، مقویات کھائے، مغذیات کھائے اور ساتھ میں زہر بھی کھا لے تو یہ مقویات کا اثر ہونے دے گا زہر؟ بلکہ اور الٹا نقصان دے گا. زہر مقویات کا اثر تو نہیں ہونے دے گا بلکہ جسم کو نقصان پہنچائے گا. یہی حال گناہوں کا ہے کہ نیکیوں کے اثرات ظاہر نہیں ہونے دے گا روحانیت پر، بلکہ روحانیت پر اور نقصان پہنچائے گا. اس لیے باوضو رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور ایمان میں کمال پیدا کرنا چاہیے.